ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی آج کے اہم فیصلے کے حوالے سے. کیا واقعی عدالت نے اپنی حدود سے تجاوز کیا؟ یہ کہنا ہے پرائم منسٹر کے وکیل اعتزاز احسن کا. اور اب یہ ڈیبیٹ آگے کہاں تک جائے گی؟ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کیا فیصلہ کریں گی؟ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. انور بیگ صاحب پی ایم ایل این کو بھی ریسنٹلی جوائن کیا, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق, آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, آپ کا تجزیہ انالیسس کیا کہتا ہے؟ اب یہ تو ایک محاذ رائی تو شروع ہو گئی, تو یہ اب آگے کہاں تک یہ چلے گا؟ کیا واقعی اب گیلانی صاحب اخلاقاً پرائم منسٹر نہیں ہے اس وقت ملک کے؟ نہیں, اخلاقاً تو خیر میں نہیں کہہ سکتا. اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل میں جو آخری سال ہوتا ہے نا یہ بڑا عذاب ہوتا ہے حکومتوں کے لیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کا جو آخری سال تھا 2007 آپ نے خود وٹنس کیا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اسموتھ چلے جاتے ہیں. جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے نا, یعنی ان کے آنے کا تو پتا تھا, دیواریں پھلانگ کے وہ آ گئے, جو نکلنے کا سال ہوتا ہے نا, نکلے کیسے, ہاؤ, وہ بڑا عذاب, وہ ٹرموائل آ جاتا ہے اس میں. یہ سال زیادہ خراب ہے اس لیے کہ آپ کے ریجن میں بھی ایک اینڈ گیم ہو رہا ہے, آپ کے ریجن کے اندر, آپ کے باہر کے ساتھ معاملات, دنیا کے ساتھ. اب اس وقت دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہے کہ کنوکٹ ہو گئے ہیں وہ. اچھا, اپیل میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے. ابھی میں نے کافی سارے لوگوں سے بات کی, یعنی وہ اپیل میں جائیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سزا ان کو ہو گئی. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹائم گین کر سکتے ہیں. نہیں, ایک پرابلم جو ہوگا, نہیں, کنوکٹ ہو گئے. یعنی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ یعنی پھانسی لگ گئی کسی کو, یعنی سزا تو ان کو 30 سیکنڈ سن ہونا ہو گئی. اب وہ اپیل میں جائیں گے تو سزا تو ہو گئی ان کو. یعنی ایسے ہی کہ پھانسی لگ گئی. جیسے بھٹو صاحب کا کیس ہے, بھٹو صاحب کے کیس میں کورٹ کہہ سکتی ہے کہ اچھا وہ قتل تھا, لیکن بھٹو صاحب تو نہیں آئیں گے واپس. اچھا, اس میں سزا ہو گئی ہے. اب سزا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے ٹل رائز, ایسے ہی ہوتا ہے. یا تو یہ پہلے اس میں معاملہ نبٹ جاتا, اب اس کے بعد یہ کرائسس ٹو کرائسس جائے گا. اب اس میں اپوزیشن پارٹیاں کھڑی ہو جائیں گی, اس میں اتحادی شور کریں گے, جو ہنگامہ آرائی شروع ہوگی, مختلف باتیں, یہ وہ. اصل جو معاملہ ہے نا اسما, وہ یہ ہے کہ ملک ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے. اور میں جو بات پہلے بھی کہہ رہا تھا اس پروگرام میں آنے سے پہلے, کہ یہ محاذ آرائی اس اسٹیج تک نہ لے کے جائیں. تمام اسٹیک ہولڈرز, فواز صاحب کہہ رہے تھے عدالتوں کو بھی, عدالتوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز اس محاذ آرائی کو اس حد تک نہ لے جائیں جہاں پہ سسٹم ختم ہو جائے. ریاست پہلے ہل رہی ہے, آپ پہلے ہلی ہوئی ہے, کہیں بم پھٹ رہے ہیں, کہیں ٹرینیں اڑ رہی ہیں, کہیں جہاز گر گیا. لیکن مزید آپ کہہ رہے ہیں اس نہج پہ نہ لے جائے جائے کہ حالات واپسی کا راستہ جو ہے کہ مشکل. لیکن انور بیگ صاحب, عدالت نے تو فیصلہ کر دیا, عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا قانون اور آئین کے مطابق. نذیر ناجی صاحب سے صبح ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, سیاسی معاملات کو جب عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں تو پھر بہت ساری نئے تصادم پیدا ہو جاتے ہیں, نئی محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن جماعتیں کیا کریں گی اس وقت؟ دیکھیں آسما, آج جو فیصلہ آیا ہے یہ کوئی 2 سال سے کورٹوں میں چل رہا تھا, اور اتنی سسپینس تھا پورے ملک کے اندر. پورا ملک واز ہوسٹیج ٹو ایوری بڈی, اسپیشلی دا بزنس سرکلز, اکنامک کنڈیشن, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. سپریم کورٹ نے آج ایک فیصلہ دیا, رائٹ رانگ جیسے, یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دی کورٹس. فیصلہ دے دیا انہوں نے, چاہے پیپلز پارٹی اس کو مانے نہ مانے. میں یہ سمجھتا ہوں مورلی, ایتھیکلی یوسف رضا گیلانی کو ریزگنیشن اناؤنس کر دینا چاہیے تھا. کیا ٹائم گین کرنا ہے نا, یہ ابھی ٹائم گین ہی ہو رہا ہے. ایک دوسرا پرائم منسٹر لے آتے, ووٹ آف کانفیڈنس, ان کے پاس نمبرز تو ہیں, تو آپ ٹائم پھر اس کو نوٹس جاتا, آپ ٹائم گین ہی کرنا ہے نا آپ نے فار اندر 8 months 12 months, تو آپ پروسیس تو چلنے دیتے. یہ جو ٹگ آف وار اور یہ جو ایک وار ہو گئی, پہلے کر دیتے, اس سے پہلے کر دیتے, اس سے وار اگر جو ہوتی ہے, یہ جو شروع ہو گئی ہے نا, دس از ویری ویری ڈینجرس. اور بڑی مشکل سے جس کے ساتھ ہم لڑے ہیں, مشرف کے ساتھ, جس میں آپ بھی تھے, ہم سب لوگ تھے, کھڑے ہوتے تھے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, اور جو وہ حرکتیں کرتا تھا جنرل مشرف, اور جتنی ہم نے مار کٹائی کی ہے, لوگوں نے ماریں کھائی ہیں, اس کے بعد آپ do you want to go back to the same old position? لگتا کچھ ایسے ہی ہے. جیسے صدر صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا, جو ترجمان کی ان کی طرف سے آیا کہ ان کا قانون اور آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھنے کی سزا دی گئی گیلانی صاحب کو. یہ وہ کورٹ کے فیصلے پر کہہ رہے ہیں. یہ بڑے گھر سے اگر یہ سٹیٹمنٹ آئے گا تو پھر آگے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ فواد صاحب چھوٹے بھائی ہیں میرے, اب یہ ظاہر ہے یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. میرا ایک بہت چھوٹا سا ایک سمپل سا سوال ہے.
گیلانی صاحب نے جو کچھ کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں تو جائیں آپ. لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ $60 ملین کا ہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ فہد صاحب بتا دیں کہ بھئی وہ پیسے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے یا نہیں ہیں. چلیں اگر نہیں ہیں تو لکھ دیں لیٹر. لیکن وہ نہیں لکھتے نا, استثناء حاصل ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں استثناء حاصل. پھر نہیں اگر امیونٹی یہ کلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے امیونٹی ہے, چلیں مان لی اس بات کو, پھر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پیسے ہمارے ہیں, جب وہ جائیں گے تو پھر آپ لیٹر لکھ دیں. پھر واقعی پوائنٹ یہ ہے کہ جھگڑا اور تو کوئی بڑی بات نہیں. جھگڑا تو صرف خط لکھنے کا تھا, معاملہ خط لکھنے کا تھا, خط نہیں لکھا گیا, اس پہ عدالت کا تمسخر اڑایا گیا اور حکم عدولی کی گئی, اس پہ سزا ہو گئی. تو اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے باقی کچھ تیاری کر رکھی ہے؟